مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے خداوند میں خوش ہوں گے۔ اور آج کا دن جو ہم سب کے لیے بڑا ہی بڑا دن ہے، باعث برکت ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی دن ہے وہ سارے دن خدا کے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی بڑے ہیں، کیونکہ خداوند ہی ہمارا زندہ خدا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کسی بھی حال میں ہیں لیکن خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں خداوند میں خوش ہوں کہ آپ سب بھی جو ہے جس بھی حال میں ہیں آپ سب خوش ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کا کلام مقدس، آج کا ریفرنس، آج کا حوالہ ہماری زندگی کے لیے بڑا ہی باعث برکت ہونے والا ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے خدا کے اندر ہمیشہ خوش ہے، اور خدا ہمیشہ ہمارے اندر خوش رہنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف کونوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر، خواہ پہاڑ ہے، سمندر ہے، کہیں پہ بھی جہاں پہ دنیا آباد ہے، ہر ایک شخص خداوند کے نام کی شکر گزاری کر رہا ہے، اور ہم اس بات کے لیے بڑے تہہ دل سے شکر گزار ہیں خدا کے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ سچا ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے راہ مشل ہے، راہ روشنی ہے۔ میرے عزیزوں، آج خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیشنس کو قائم رکھنا ہے، تاکہ ہم زندگی کے اندر ہمیشہ کامیاب ہو سکیں، ہم زندگی کے اندر ہمیشہ بڑھ سکیں۔ میرے عزیزوں، ہم جیسے جیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں ہر ایک وقت جو ہے ان لمحوں کے ساتھ اپنی زندگی کو خدا کے اندر مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے، تاکہ ہم خدا کے اندر ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی سے ابلیس جلال نہ پائے، بلکہ خدا کا نام ہمیشہ جلال پائے، کیونکہ ہماری زندگی خدا کے لیے ہونی چاہیے جو ہے، اور خدا ہمارے لیے اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے جو ہے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمیں زندگی دے سکے۔ آج ہم خدا کے نام کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اعتماد اور حسد۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آج کا ہمارا ٹاپک اعتماد اور حسد۔ آج دو چیزوں کو سیکھیں گے کہ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں قائم ہیں تو ہم کہاں ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 14واں باب، اس کی 30ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ صرف ایک آیت کے متعلق ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، میں نے بات کی کہ آج ہمیں دو چیزوں پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کانفیڈنس، اور دوسرا جیلسی۔ میرے عزیزوں، ایک مطمئن دل کے بارے میں سیکھیں گے اور ایک جیلسی ہارٹ کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ ایک اگر محبت کرنے والا دل ہے تو وہ کیسا ہے، اور اگر جو ہے ایک
جو ہے حسد کرنے والا دل ہے تو وہ کیسا ہے، کیونکہ ہمارا خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور کیا سکھاتا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ کانفیڈنس کو پیدا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے میرے عزیزو مطمئن، اور مطمئن کے لفظ جو ہے انگلش میں جو ہے ویل ساؤنڈ، یعنی کہ انگلش میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ویل ساؤنڈ، اور اگر ہم اس کو ایکچول زبان کے اندر، عبرانی زبان کے اندر دیکھیں تو اس لفظ کے کئی مطلب نکلتے ہیں، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے معرفے، اور اس کا مطلب جو ہے یعنی کہ صحت، شفا، علاج، منافع۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم اس لفظ کو نیگیٹیولی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ انکیوریبل ہیں، یعنی کہ لا علاج ہیں۔ اور میں بڑا امید سے کہتا ہوں کہ آپ علاج شدہ لوگ ہیں، یعنی کہ آگے ہم چلتے ہیں اور خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ کیا باتیں خدا ہم سے کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، مطمئن جو ہے یعنی کہ ہمیں خدا کے کلام سے مطمئن ہونا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے اگر کسی بھی حال میں ہے، خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ تم شکر کرو، اور ہمیں شکر کرنا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر یعنی کہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ اس بات کو سکھاتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ اکثر جو ہے کوئی انسان پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے دیوتا پر، کوئی بتوں پر، کوئی کس قسم کے لوگوں پر، کوئی کس قسم کے لوگوں پر، لیکن خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے؟ وہ سکھاتا ہے کہ صرف اور صرف اعتماد خدا کے کلام پر کرو، میرے کلام پر، یعنی کہ خدا کے کلام پر۔ خدا کہتا ہے کہ میرے کلام پر عمل کرو، میرے حکموں کو مانو، میرے آئین کو مانو، تو یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ میرے عزیزوں، آج اگر آپ کا اعتماد، آپ کا کانفیڈنس جو ہے اگر خدا پر نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انکیوریبل ہیں۔ اور اگر آپ کا اعتماد جو ہے خدا پر ہے تو آپ کا علاج ہو چکا، آپ کو شفا مل گئی، آپ کو صحت مل گئی، اور خدا نے آپ کو اعتماد سے بھر دیا۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام جو ہے وہ بڑا ہی معتبر ہے اور زندگی بخشنے والا ہے۔ اور آگے ہم جو ہے دل کی بات کرتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہے ایک جسم کے جو ہے یعنی کہ اس دل کی بات بائبل مقدس نہیں کرتی۔ یہ دل صرف خون کا ایک لوتھڑا ہے، اس دل کے اندر کچھ نہیں ہے، صرف خون سپلائی کرنے والا ایک آلہ ہے۔ لیکن ایکچول جو ہمارا دل ہے، بائبل مقدس جسے دل کہتی ہے، آئیے ہم اس دل کے متعلق سیکھتے ہیں۔ اور لکھا ہے، دل کے لیے لفظ جو ہے انگلش میں آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے لفظ جو ہے لیب، عبرانی زبان کا لفظ ہے لیب، اور اس کا مطلب ہے سمجھ، اندرونی آدمی، اور پھر ذہن، مرضی، دل، روح، علم، سوچ، عکس، جھکاؤ، یعنی کہ اس لفظ کے کئی مطلب ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہمارا دل جو ہے بائبل مقدس کے مطابق جو ہے ہمارا علم کہاں ہوتا ہے، جو ہم باتیں سیکھتے ہیں وہ باتیں ہمارے برین کے اندر انسٹور ہوتی ہیں، اور ہمارا برین اس چیز کو بتاتا ہے۔ جب بھی ہم ابلیس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، تو خدا ہمیں سکھاتا ہے، خدا ہمیں بتاتا ہے کہ تم کس طرح جو ہے خدا کے کلام کو جانو،
خدا کے مرضی کو جانو, خدا کے علم کو جانو. میرے عزیزوں, ہمارا ذہن یہ خدا کا مقدس ہے, اور اس بارے میں جو ہے خدا کا بندہ سلیمان سکھاتا ہے کہ مطمئن دل جسم کی جان ہے. میرے عزیزوں, آگے ہم سیکھتے ہیں کہ دل کی کئی اقسام ہیں. میرے عزیزوں, اسی بائبل مقدس کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دل کی کئی اقسام ہیں. اس کتاب کے اندر ہم سیکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ 3 types of heart جو ہے, یعنی کہ 3 ٹائپس کے جو ہے دل ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو, آئیے ہم ان دلوں کے متعلق سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اور ہم با ریفرنس جو ہے اس کلام مقدس کو سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا, پہلا دل جو ہے گڈنس, یعنی کہ جو ہے جو دل نیک دل ہے, جو پاک ہے, جو صاف ہے. اور دوسری کائنڈ کا دل جو ہے فلشنس, بے وقوف احمقانہ دل جو ہے, اور اس کے لیے ہم حوالے دیکھیں گے. اور تیسری کائنڈ کا لفظ جو ہے وہ ہے ہیوی ہارٹ جو ہے, یعنی کہ ایک دل پر بوجھ جو پڑا ہوا ہے. ہم ان کو بار ریفرنس دیکھتے ہیں. پہلا ریفرنس جو ہے میرے ساتھ نکالیے گا جو ہے چیئرفل ہارٹ جو ہے. امثال کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 15ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں. لکھا ہے خدا, مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے. میرے عزیزوں, خدا کا کلام سکھاتا ہے مصیبت زدہ کے تمام ایام برے. جو مصیبت زدہ ہے اس کے تمام ایام, اس کے تمام دن برے ہیں. لیکن جو خدا کے کلام پر یقین کرتا ہے اس کے بارے میں کیا خدا کا کلام سکھاتا ہے؟ کہتا ہے کہ پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے. جو خوش دل ہے, جو اچھے دل کے مالک ہیں, جو چیئرفل ہارٹ ہے, ان کی زندگی میں خدا کا کلام ہمیشہ برکتوں کو رکھتا ہے, ہمیشہ برکتوں کو لاتا ہے. اور ہماری زندگی جو ہے, ہمارے ایام, ہمارے دن جو ہے وہ مصیبت زدہ نہیں رہتے. ہمارے دن جو ہے خدا میں خوش ہوتے ہیں, خدا کے اندر جو ہے ہمیشہ برکتیں لاتی ہیں. اور میرے عزیزو, آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ مصیبت زدہ ہیں تو آپ خوش دل بن جائیں, چیئرفل ہارٹ بن جائیں. آپ کے پاس ایک جو ہے خوش دل ہونا چاہیے, تو آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میرے عزیزوں, پھر دوسرا جو ہے اسی جو ہے گڈنس کے دل کے بارے میں سیکھتے ہیں, ایک پیور ہارٹ, یعنی کہ ایک خالص دل. اور اس کے لیے ریفرنس ہے امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 9ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں. میرے عزیزوں, خدا کا کلام سکھاتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے. میرے عزیزوں, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمارے دل کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, اور ہماری زندگی میں ہمیشہ جو ہے ہمیں آگے 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 بڑھاتا ہے, اور ہمیں برکتوں پر برکتیں دیتا ہے. اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں. خدا کا کلام سوال کرتا ہے کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں. لیکن میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میرے لہو سے اپنے جاموں کو صاف کرو
तुम पाक हो, तुम साफ हो। बेशक मेरे अजीजों, हर एक शख्स जो है इस दुनिया में रहते हुए कहीं ना कहीं वो गलती खता करता है, लेकिन यीशु मसीह ये कहता है कि तुम फिर उठो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर आज आपका दिल गुनाह आलूदा और आपकी जिंदगी में गुनाह, तो खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि आप अपने दिल को एक खालिस दिल बना लीजिए। आपका जब दिल खालिस होगा तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आप जिंदगी में आगे और आगे ही बढ़ते चले जाएंगे मेरे अजीजों। और फिर जो हम लफ्ज को जो है, जिस टॉपिक पर हम गौर कर रहे हैं, ट्रस्टिंग हार्ट, जो है यानी कि एक एतमाद शुदा दिल, उसके लिए रेफरेंस हम देखते हैं इमसाल की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 5वीं और 6ठी आयत पर हम गौर करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि तुम आधे दिल से जो है खुदा पर तवक्कल करो। अगर आप आधे दिल से खुदा के ऊपर तवक्कल किए हुए हैं तो आज आप गलत हैं। आपको खुदा का कलाम सिखाता है कि तू सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर, खुदा पर यकीन कर। मेरे अजीजों, जब जब जो है मेरे अजीजों बनी इस्राएल कौम ने आधे दिल से जो है खुदा के कलाम को जाना, खुदा के कलाम पर तवक्कल किया, तब ही वो जंग को हार जाते। लेकिन जब उनका तवक्कल मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह पर, खुदा के कलाम पर, यहोवा खुदा पर होता, तो वो जंग को जीतते। आज आप भी, अगर आपका दिल मुतमईन है, आपका दिल खुदा के साथ है, आप एक ट्रस्टिंग हार्ट रखे हुए हैं, तो आप मसीह में आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह आपको जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ाता चला जाएगा और खुदा का कलाम आपको जिंदगी बख्शेगा। मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम को जानिए, खुदा के कलाम को पढ़िए, उस पर गौर व खौस कीजिए। और मेरे अजीजों, आज एक मुतमईन दिल, ट्रस्टिंग हार्ट अपनी जिंदगी के अंदर ले आइए मेरे अजीजों। फिर लिखा है खुदा के कलाम में, और अपने फहम पर तकिया ना कर। अगर आज दुनिया की साइंस अपने फहम पर, अपनी समझ पर तकिया कर रही है, समझ रही है कि मैं सब कुछ, तो वो गलत है। मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि आप अपनी समझ से नहीं बल्कि खुदा की समझ से चलिए जो है, और खुदा आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, अगर आप परेशान, आपके पास कुछ नहीं है, तो खुदा का कलाम आपको सिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर। और खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा करता है। मेरे अजीजों, खूबसूरत इस वजह से है क्योंकि ये खुदा का कलाम है, और अगर कोई शख्स इंसान पर भरोसा कर रहा है तो वो लानती है। आज मेरे अजीजों, आप खुदा पर तवक्कल कीजिए। और फिर लिखा है खुदा के कलाम में, अपनी सब राहों में उसको पहचान। मेरे अजीजों, अपनी तमाम राहों के अंदर हमें यीशु को पहचानना है, यीशु को रखना है, यीशु की राह को देखना है, यीशु की राह को तकना है, और यही हमारी असल मंजिल है। मेरे अजीजों, फिर लिखा है खुदा के कलाम में, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, जब हम उसकी राह को पहचान लेते हैं, हम उसकी राह को जान लेते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई करता है। बनी इस्राएल कौम ने जब खुदा की राह को जान लिया तो 40 साल जो है खुदा ने बियाबान में उनकी रहनुमाई की। ये एक ट्रस्टिंग हार्ट है। जब मूसा जो है खुदा पर एतमाद किए हुए था,
तो खुदा ने कहा कि समंदर में अपनी लाठी को डाल, और जैसा ही उसने किया तो समंदर 2 हिस्सों में हो गया। जब हम इत्मीनान कर लेते हैं, भरोसा रख लेते हैं, सब्र करते हैं, तो खुदा हमें जिंदगी देता है। अगर आज आप सब्र किए हुए हैं, इत्मीनान किए हुए हैं, तो मेरे अजीजों फिर से आपको कहना चाहता हूं कि खुदा आपको जरूर जो है बरकत देगा। और खुदा के कलाम में फिर आगे हम एक और जो है हार्ट के मुतालिक सीखते हैं, एक वाइज हार्ट जो है, यानी कि अक्लमंद दिल, हिकमत वाला दिल। और इसके लिए हम इमसाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 8वीं आयत पर गौर करते हैं। लिखा है कि दाना दिल फरमान बचा लाएगा, पर बकवासी अहमक फचाड़ खाएगा। मेरे अजीजों, जो अकल वाला दिल है, दाना दिल है, उसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो हुक्मों को बचा लाएगा, फरमान बचा लाएगा, आइन पर गौर करेगा। और जो बकवासी है, अहमक पछाड़ खाएगा, यानी कि वो पिछली राह से गिर जाएगा। मेरे अजीजों, अगर आज आप ऐसे हैं तो खुदा का कलाम आपको झंझोड़ता है, खुदा का कलाम आपको सिखाता है, खुदा का कलाम आपको बता रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी जो है, ताना दिल बन जा, एक अकल वाला दिल रख। और हर शख्स मेरे अजीजों चाहता है कि उसके पास अकल हो, उसके पास जिंदगी हो, उसके पास खुदा का कलाम हो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बड़ा ही खूबसूरत है। और मेरे अजीजों, आगे हम जो है फुलिशनेस, अहमकाना दिल के मुतालिक सीखते हैं। अगर हम जो है एक नेक दिल रखते हैं तो हमने सीखा कि हम बरकतें हासिल करेंगे। और अगर हमारा दिल जो है अहमकाना है तो फिर हम क्या हासिल करेंगे, आइए जानते हैं। मेरे साथ निकालिएगा जो है इमसाल की किताब उसका 17वां बाब उसकी 20वीं आयत पर गौर करते हैं। और ये है करप्ट हार्ट जो है, यानी कि एक खराब दिल, बोसीदा दिल। इमसाल की किताब उसका 17वां बाब उसकी 20वीं आयत पर, कज दिला भलाई को ना देखेगा, और जिसकी जुबान कज को है मुसीबत में पड़ेगा। मेरे असीसों, जो दिल करप्ट है, जो दिल खराब है, कज का मतलब है खराब, कज दिला यानी कि खराब दिल वाला भलाई को ना देखेगा। मेरे असीसों, हर एक इंसान भलाई को देखना चाहता है। आज आप 2 दिलें हैं। अगर आपका दिल करप्ट है तो अपना दिल खुदा को दे दीजिए, खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपको एतमाद से भर देगा, खुदा आपको जिंदगी से भर देगा, खुदा आपको सेहतमंदी से भर देगा, खुदा आपको तंदुरुस्ती से भर देगा, खुदा आपको शिफा से भर देगा, खुदा आपकी जिंदगी में हर तरह की बरकत को लाएगा। मेरे असीसों, और फिर लिखा है कि जिसकी जुबान कज को है वो कहाँ जाएगा। मेरे असीसों, वो मुसीबत में पड़ेगा। आज आप मुसीबत में अगर हैं, अगर आप कज को दिल है, तो जैसे हमने पहले सीखा कि एक प्योर हार्ट बन जाइए, अकल वाला दिल ले लीजिए। खुदा आपको देना चाहता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी जिंदगी में कुव्वत देना चाहता है, खुदा आपको आगे लेकर जाना चाहता है। मेरे अजीजों, आज हमें जिंदगी के मुतालिक सीखना है। अगर हम भलाई चाहते हैं, हम मुसीबत में नहीं पड़े रहना चाहते, तो एक अच्छा दिल रखिए जाए। यानी कि हम सीख रहे हैं कि अहमकाना दिल जो है अगर हमारे पास है तो हम क्या हासिल करेंगे। और आगे है एक धोखा दही देने वाला दिल, डिसीटफुल हार्ट जो है, इसके मुतालिक हम सीखते हैं
امثال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے اور وہ فتنہ انگیز ہے۔ میرے عزیزوں، جو دھوکہ دینے والا دل ہے اس کے بارے میں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا کے اندر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، جو خدا کے کلام سے واقف ہے اور جو خدا کے کلام سے نہیں واقف، اور ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت جو ہے برائی کے منصوبے باندھتے رہتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو مارنے کی تسلسل میں رہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ماریں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے، لیکن میرے عزیزوں، آپ کی زندگی میں اگر ایسا ہے، اگر آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں تو خدا کا کلام آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ آپ اس دہشت کی روح سے باہر نکل آئیے جائیں۔ آپ لوگوں کو مارنا چھوڑ دیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کیجیے، محبت کیجیے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح پیار کا خدا ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح زندگی دینے والا خدا ہے، اور وہ موت نہیں بانٹتا۔ میرے عزیزوں، اگر آپ لوگوں کو موت دینے والے ہیں تو میرے عزیزوں، موت سے خود بھی نکلیے اور لوگوں کو مت جو ہے موت کے منہ دھکیلیے۔ جو ہے خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کا دل دھوکہ دینے والا دل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ فتنہ انگیز ہے، یعنی کہ ہر وقت جو ہے فساد برپا کرنے والے ہیں۔ آج آپ جو ہے خدا کے کلام سے سیکھیے، خدا کے کلام کو پڑھیے، خدا کے کلام کو جانیے، اور خدا آپ سے بات کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آگے ہم جو ہے شیطانی ہارٹ جو ہے ایول ہارٹ کے متعلق سیکھتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے امثال کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی 23ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 26واں باب اس کی 23ویں آیت پر، الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کوٹھی چاندی مڑی ہو۔ میرے عزیزوں، الفتی لب جو ہے یعنی کہ ایک الفت رکھنے والے، نفرت رکھنے والے ہونٹ، ان کے بارے میں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ بدخواہ دل جو ہے، یعنی کہ ان کا دل جو ہے شیطانی ہارٹ ہے، برائی کرنے والا ہے۔ ان کا دل جو ہے ہمیشہ برے کے متعلق سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر لکھا ہے کہ بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کوٹھی چاندی مڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اوپر سے وہ بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے وہ دل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ دل جو ہے وہ شیطانی دل ہے۔ آج اگر آپ کے پاس شیطانی دل ہے تو وہ خدا کو دے دیجئے۔ خدا آپ کو ایک نیا دل بخشنا چاہتا ہے اور خدا آپ کو ایک نیا دل دے گا۔ میرے عزیزوں، پھر آگے ہے جو ہارڈڈ ہارٹ جو ہے، یعنی کہ سخت دل جو ہے، اور اس کے لیے ہم ہے امثال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 25ویں آیت پر غور کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 14ویں آیت پر غور کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام سکھاتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ میرے عزیزوں،
اگر آپ اپنے دل کو سخت کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو نرم کیجیے. خدا کا کلام آپ کو اعتماد دینا چاہتا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر حسد ہے تو خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی سے حسد کو ختم کیجیے اور آپ کی زندگی خدا میں بچ جائے گی. اور اس کے لیے جو ہے ایک لالچی دل کے متعلق بھی سیکھتے ہیں کہ ایک دل جو ہے لالچی دل بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے سب کچھ اس کے پاس ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کی زندگی میں لالچ ہے تو وہ کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا. انسان کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 25ویں آیت پر جو ہے غور کرتے ہیں. ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے ایک پراؤڈ ہارٹ جو ہے, اور اس کے متعلق سیکھیں گے جو ہے 16واں باب اس کی 5ویں آیت جو ہے. مثال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 5ویں آیت پر غور کرتے ہیں. لکھا ہے خدا ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے, یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا. ہر ایک دل جس کے دل میں غرور ہے, میرے عزیزوں غرور ہے, وہ کیا ہوگا؟ خداوند کو نفرت ہے, یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا. اگر آپ کی زندگی میں غرور ہے تو آپ بے سزا نہیں چھوٹ سکتے, آپ کو سزا ملے گی. لیکن آج وقت ہے کہ اگر آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو آپ بے سزا چھوٹ سکتے ہیں, آپ توبہ کر سکتے ہیں, آپ خدا کے پاس آ سکتے ہیں اور خدا کو جان سکتے ہیں. اور میرے عزیزوں آگے جو ہے تیسری کائنڈ کا جو ہے ہارٹ کے متعلق سیکھتے ہیں کہ برے منصوبے باندھنے والا دل جو ہے. میرے عزیزوں اس کے لیے مثال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 18ویں آیت میں جو ہے برے منصوبے باندھنے والا دل شرارت کے لیے تیز رو پاؤں, یعنی کہ جو برے منصوبے باندھتا رہتا ہے وہ ہمیشہ میرے عزیزوں گڑھے میں گرے گا. اگر آپ کی زندگی میں برے منصوبے ہیں تو وہ ختم کر دیجیے جو ہے. خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ ہیوی ہارٹ جو ہے, اور اس کے لیے مثال کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 20ویں آیت پر غور کرتے ہیں. 25واں باب اس کی 20ویں آیت جو ہے جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتار اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے. میرے عزیزوں جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتار اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے. میرے عزیزوں ہمارا دل جو ہے وہ سخت نہیں ہونا چاہیے, ہمارے دل پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے دل پر بوجھ ہے تو ہم خدا میں نہیں آگے بڑھ سکتے. اور آگے ہم جو ہے ایک بیمار ہارٹ جو ہے یعنی کہ ایک بیمار شدہ دل جو ہے وہ کیا ہے, ہم سیکھتے ہیں مثال کی کتاب 13واں باب اس کی 12ویں آیت پر غور کرتے ہیں. 13واں باب اس کی 12ویں آیت پر خدا کے کلام ہے امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے, پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے. امید کے بر میں تاخیر دل جو ہے بیمار کرتی ہے, یعنی کہ جو دل بیمار ہے اس کو بیماری لگی ہوئی ہے, لیکن خدا بیماری نہیں دیتا, خدا شفا دیتا ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ ایک مطمئن دل جو ہے وہ شفا حاصل کرتا ہے, اور جو ایک حسدی دل ہے وہ ہمیشہ بیماری کو حاصل کرے گا, یعنی کہ وہ ایک بیمار دل بن جائے گا. میرے عزیزوں آج ہم نے مختلف دلوں کے متعلق سیکھا. دل ایک ہی ہے لیکن ہم اس کو جو ہے مختلف اینگل سے بنا لیتے ہیں. کسی کا دل پراؤڈی ہوتا ہے, کسی کا دل لسٹی ہوتا ہے یعنی کہ وہ لالچی ہوتا ہے, کسی کا دل جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہارڈڈ ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, کسی کا دل شیطانی ہارٹ ہے, کسی کا دل ڈسیٹفل ہے, دھوکہ دینے والا ہے, کرپٹ ہارٹ ہے. اور جو اچھے لوگ ہیں وہ کیسا دل رکھتے ہیں, ان کے پاس ایک خوش آئین خوش دل ہوتا ہے.
اور صاحب فہم ہوتا ہے، اور پیور ہارٹ، ٹرسٹنگ ہارٹ جو ہے، اور وائس ہارٹ جو ہے، میرے عزیزو یہ سارے دل جو ہے خدا کے کلام سے بھرے ہونے چاہیے۔ جو برے دل ہیں ان کے متعلق ہم نے سیکھا کہ وہ کیسے ہیں، اور جو اچھے دل ہیں ان کے متعلق ہم نے سیکھا کہ وہ کیسے ہیں۔ اور میرے عزیزو ہم نے 2 لفظوں پر غور کیا ہے، ایک مطمئن اور دل جو ہے، اور آگے اس آیت میں لکھا ہے کہ مطمئن دل جسم کی جان ہے۔ میرے عزیزو یہ ہماری باڈی کا سٹرکچر جو ہے، ایک ڈھانچہ جو ہے، اگر اس کو آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ شفا شدہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے برکت والا رکھنا چاہتے ہیں، تو خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ ایک مطمئن دل رکھیے، اعتماد شدہ دل رکھیے جو، اور جسم کی جان ہے آپ، یعنی کہ ایک مطمئن دل جو ہے وہ ہمارے جسم کی جان ہے، اور جان میرے عزیزوں سول کو کہتے ہیں، اور سول اگر آپ کے پاس روح اچھی ہے، روح کو خوراک مل رہی ہے خدا کے کلام سے، تو آپ شفا شدہ، آپ کے پاس شفا ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس تندرستی ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ اور میرے عزیزوں اس آیت کے 2 حصے تھے، پہلا حصہ جو ہے یعنی کہ اعتماد شدہ دل، اور دوسرا دل جو ہے حسد، اور ہم نے دیکھا کہ جو دل حسد کرنے والا ہے وہ کیا ہے، ہڈیوں کی بسیدگی ہے، یعنی کہ یہ جسم کو وہ خوراک کر دے گا، بسیدہ کر دے گا، اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اور ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں ہم نے سیکھا کہ اگر ہم جو ہے خدا کے کلام سے مطمئن ہیں، بھر چکے ہیں، حسد نہیں کرنے والے ہیں، تو ہم صبر رکھیں گے، اور جو صبر کرتا ہے خدا کا کلام اس کے متعلق سکھاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اگر آج آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آج آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام سے بھر جائیے، اپنے دل کو مطمئن اعتماد والا دل بنا لیجیے، اپنے دل کو ایک خوش دل بنا لیجیے، اپنے دل کو ایک عقل مند دل بنا لیجیے، اپنے دل کو جو ہے ہمیشہ پیور ہارٹ بنا لیں، ٹرسٹنگ ہارٹ بنا لیجیے، اور خدا کا کلام آپ کو جو ہے وہ سیدھا نہیں ہونے دے گا، آپ کو گلنے سڑنے نہیں دے گا، آپ کو کسی بند کوٹری میں پڑے رہنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کو کسی نے جو ہے جس طرح اخبار کو ردی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، اگر آپ کو بھی کسی نے ایسے پھینک دیا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ سے جو ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ بسیدہ نہ ہوں گے، آپ کبھی بھی اخبار کی مانند گلے سڑیں گے نہیں، جس کو رد کر دیا گیا۔ آج اگر آپ ردے ہوئے تو میرے عزیزوں خدا کا کلام صرف آپ کو بلا رہا ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو بس میرے پاس واپس لوٹا۔ اگر آپ مسیح میں لوٹ آئیں گے، مسیح میں بڑھیں گے، تو خدا آپ کو زندگی اور قوت سے بھرے گا۔ میرے عزیزوں اس آیت کے ہم نے 2 حصے سیکھے، ایک اعتماد اور دوسرا حسد۔ پھر سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اعتماد لے کر آئیے، بھروسہ کیجیے خدا پر۔ اگر آپ کو ابلیس نے جو ہے بہت مارا ہے، بہت آپ کو پریشان کیا ہے، تنگ کیا ہے، تو صرف خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو صبر کر اور اعتماد کر مجھ پہ، میں تجھے کامیاب کروں گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، حسد والے، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حسد کرنا چھوڑ دیجئے، آپ جیلسی کرنا چھوڑ دیجئے۔ خدا آپ کو بھی بلاتا ہے اور آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو صحت دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں خدا کا کلام بہت ہی پاورفل ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے،
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर ख़ास बरकत हो। आमीन। आइए मेरे असीसों में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, आज का कलाम जो मेरे लिए और इन लोगों के लिए था, खुदावंद यीशु मसीह, हमारा दिल एक दाना दिल बन जाए, हमारा दिल एक खुश दिल बन जाए, लोगों की हेल्प करने वाला दिल बन जाए, लोगों के साथ प्यार करने वाला दिल बन जाए, लोगों के साथ हमेशा हुस्ने सलूक के साथ पेश आने वाला दिल बन जाए। है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं इन लोगों के लिए तमाम अपने असीसों, बहनों और भाइयों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद इनकी जिंदगी में तेरी बरकत आ जाए। जिस तरह तेरे बंदा सुलेमान ने हमें एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई, बेशक ये तेरे मुंह की बातें हैं, खुदावंद तूने अपने बंदा को सिखाई और उसने आगे इनको तहरीर किया, लिखा, और उसके वसीला से हम बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और हमें हमेशा सिखाए और हमेशा हमें बढ़ाए, क्योंकि हम खुदा के कलाम से अपने आप को भरना चाहते हैं, अपने दिल को भरना चाहते हैं, अपने दिल के अंदर एतमाद लाना चाहते हैं, अपने दिल के अंदर मुतमईन होना चाहते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। ऐ खुदावंद, तू बेशक बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है, तेरी खूबसूरती इस दुनिया में झलकती है। अगर तूने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है, हम सबको इतना खूबसूरत बनाया है, तो तू खुद कितना खूबसूरत है खुदा। और तूने अगर अपने लोगों को एतमाद दिया, तो तू खुद कितना मुतमईन शख्सियत है, पर्सनालिटी है खुदा। हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे कलाम की बरकत चाहता हूँ खुदा। आज की सारी इबादत का ऑनर, इज्जत और जलाल तुझे मिले खुदा, ताकि हम तुझ में ही हमेशा बढ़े और तेरे कलाम में बढ़े। तू हमारे साथ